صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ جب ہم انسان پر کوئی نعمت اتارتے ہیں، اس کو نعمت دیتے ہیں، اعرض ونأى بجانبه منہ موڑتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے، منہ موڑتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ نعمت کے وقت چپ خاموش، آجی نعمت یاد نہیں رہتی، وہ پھر اس میں مست ہو جاتا ہے، نعمتوں میں کھیلتا رہتا ہے، نعمتوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے پھر دعائیں یاد آتی ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ تو انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمت کے وقت بھی دعا مانگے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، تیرا شکر ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں بلکہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، لیکن کرنی چاہیے۔ لیکن پھر جب اس کو انعام ملتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ منہ موڑتا ہے اور پہلو بدلتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ انعام کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جس طرح کہ کل کے درس میں سنا تھا کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو پھر کہتا ہے یہ تو میں خود اس کا لائق ہوں، اور جناب یہ میرا فن ہے، یہ میرا ہنر ہے، اس کی وجہ سے میں نے کمایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے، تو پھر اپنی طرف سوچتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ جب انسان کو انعام نعمت ملتی ہے تو یہ منہ موڑتا ہے اور پہلو دوسرے طرف کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا مانگنا کوئی غلط بات نہیں، دعا مانگنی چاہیے، اور لمبی لمبی دعاؤں کا ذکر ہے کہ مانگا کرو، لیکن یہ اس لیے اس کی مذمت کی گئی کہ یہ اپنے غرض کے لیے مانگتا ہے۔ جب غرض ہوتی ہے پھر مانگ، جب غرض ختم ہو پھر دعائیں بھی ختم۔ حالانکہ دعا تو مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے، دعا سے منع تو نہیں ہے، لیکن اس دعا کا جو ذکر ہے کہ یہ دعائیں مانگتا ہے یہ اپنے غرض کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جب اللہ کی نعمت ملتی ہے اس وقت دعا نہیں مانگتا، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بھئی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ قرآن، یہ دین، یہ رسول، یہ سچائی اللہ کی طرف سے ہے، ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ اور پھر تم اس کا انکار کرتے ہو۔
پہلے یہ سمجھو اگر اللہ کی طرف سے ہے اور پھر تم منکر بنتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ من اضل ممن هو فی شقاق بعید، پھر اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو کہ دور کی گمراہی میں، بدبختی میں جا کے دور پڑا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن اگر نہیں مانو گے تمہیں یہ پتہ لگ بھی جائے کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور بے شمار ایسے دلائل آپ حضرات نے سنے دیکھیں قرآن میں کہ قرآن کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عن قریب ہمیں تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے پورے دنیا میں بھی اور تمہارے نفس کے اندر بھی۔ دنیا میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے نفس کے اندر بھی۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، پوری دنیا میں دیکھ لو کیسے کیسے پہاڑ، کیسے کیسے سمندر، کیسے کیسے دریا، کیسے درخت، کیسے پہاڑ، آفاق میں دیکھو، دنیا بھر میں دیکھو۔ ایک جگہ دو سمندر جا رہے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک کھارا ہے، اور دونوں الگ الگ جا رہے ہیں۔ یہ آفاق، کسی فارسی شاعر نے کہا ہے نا، آفاق کہا گردیدہ ہم بسیار بتا دیدہ ہم لیکن تو چیزیں دیگری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نے کہا ہے کہ میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، بہت سے خوبصورت لوگ میں نے دیکھے ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی نہیں۔ آفاق کہا گردیدہ ہم بسیار بتا دیدہ ہم ولیکن تو چیزیں دیگری، لیکن تو کچھ اور ہی ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں۔ تو آفاق میں بھی دیکھ لو اور اپنے نفس کے اندر دیکھ لو، نفس کے اندر اللہ کی کیا نشانیاں ہیں؟ ہر چیز اللہ کی نشانی، آنکھیں اللہ کی نشانی، بال اللہ کی نشانی، دانت اللہ کی نشانی۔ یہ جو ہمارے اسپرنگ ہے نا ہاتھوں میں اور جناب گوڈوں میں اور بازوؤں میں اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، اگر ہوتے نا یہ لوہے کے یا تانبے کے یا یہ ہوتے فولاد کے تو کب کے گھس چکے ہوتے، لیکن 80 سال تک 70 سال تک یہ اسپرنگ ہمارے ساتھ۔ ان کو دیکھو، تمہارے جسم کے اندر دیکھو، یہ جو پرزے ہیں، دل کا پرزہ ہے، جگر کا ہے، گردوں کا ہے، یہ جب خراب ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو، کیسی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں لیکن وہ چیز دوبارہ نہیں۔ فرمایا کہ آفاق میں بھی میرے نشانیاں دیکھو اور اپنے اندر بھی دیکھو، تمہیں میں مل جاؤں گا۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تمہیں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے، قرآن ہے، رسول ہے، یہ حق ہے، آخرت ہے، یہ حق، انہ الحق۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا اللہ ان کے لیے گواہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کی گواہی ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ اللہ کی گواہی سے کہاں بھاگیں گے؟ یہاں بھی اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تو میں نے اس طرح کیا، میں نے دیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں کھلایا پلایا، یہ تو اللہ کی گواہی ہے۔ تو میں اللہ کی گواہی کم ہے؟ اولم یکفی بربک، کہ اللہ کی گواہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر وہ کیا ہے؟ وہ گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو، خبردار، یہ اللہ کی ملاقات سے شک میں پڑے ہوئے، پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں آخرت آئے گی یا نہیں، پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں، شک میں پڑے ہوئے۔ تو یہ شک نہیں ہے، یہ حق ہے، یقین ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، اور آگاہ رہو کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جو پتا بھی گرتا ہے یا ہلتا ہے، منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے، جو بھی ہمارے دل کی سوچ ہے، سب اللہ کے علم ہے، سب اللہ کے۔ تو اللہ کا علم جو ہے
وہ محیط ہے پوری کائنات پر، پورے جہان پر، دونوں سارے جہانوں پر اللہ کا علم ہے۔ ہر جگہ جو کوئی حرکت کی ہوتی ہے، جو کام کرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو یہ منہ پھیرتا ہے، پہلو بدلتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ ان سے کہیں کہ اگر یہ قرآن، یہ دین، یہ رسول اللہ کے طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس کا انکار کرتے ہو، من اضل ممن هو فی شقاق بعید، اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو دور کی گمراہی میں پڑا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیاں پوری دنیا میں بھی تمہیں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے نفس کے اندر بھی دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے، سامنے آ جائے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی نہیں ہے بطور گواہ کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، آگاہ رہو، خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے شک میں پڑے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور آگاہ رہو، خبردار رہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تمام چیزوں پر اس کا علم محیط ہے، غاوی ہے۔ ہاں جی، اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔